اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اس اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے اور اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو کہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیوں کا کفارہ ادا کر دیا، یعنی برائیاں دور کر دیں اور ان کی حالت کو درست کر دیا۔ اس لیے ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح خدا لوگوں کے حالات و اوصاف بیان کرتا ہے، پس جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکو، یعنی خوب قتل کر لو، تو پھر ان کو مضبوط باندھ لو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے یا تو احسان کرو، یعنی رہا کر دو، یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ جنگجو اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ حکم اسی طرح ہے، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ تم لوگوں کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور منزل مقصود کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی حالت کو درست کرے گا، اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کا وہ ان سے تعارف کرا چکا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے، بس اس اللہ نے ان کے سب اعمال اکارت کر دیے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کا سرپرست ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں بہرہ مند ہو رہے ہیں، یعنی عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی بدعملی اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں تغیر نہیں ہوتا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، اور ایسے شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو صاف شفاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا ایسے پرہیزگار لوگ ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور ان کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟